صبح جو یکم کو طلوع ہو رہی ہے، اور بعض محدثین نے فجر کا جملہ معنی بھی لیا ہے کہ بل فجر سے مراد صبح کی قسم اللہ رب العزت کھا رہے ہیں۔ اصل میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت جب قسم کھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت اہم اللہ رب العزت کرنے والا ہے، اور بات کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت بندوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات قسمیں کھاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے بھی بات کرے اسی طرح سچی سچی سیدھی صاف اور پکی ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت قسم کھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العزت یکم ذی الحجہ کی فجر کی قسم کھانے کے بعد اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ آگے آنے والی 10 راتوں کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور پھر والشفع والوتر یوم عرفہ کی قسم بھی کھاتے ہیں اور یوم النحر کی قسم بھی کھاتے ہیں۔ بات کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے، جس طرح عام فہم بات ہے، ہفتے کے اندر کون سا دن سب سے محترم اور معزز ہے؟ جمعے کا دن، جمعے کے دن کا مقابلہ باقی دن نہیں کر سکتے، رمضان کے مہینے کا مقابلہ باقی ماہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان 10 دنوں کا مقابلہ پورے سال کے کوئی 10 دن نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے، بے شک افضل ہے، ماہ ہونے کے اعتبار سے، شہر ہونے کے اعتبار سے، ایک مہینہ ہونے کے اعتبار سے رمضان کی افضلیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اگر دنوں کا حساب لگایا جائے، آپ کے سامنے راجع موقف رکھ رہا ہوں، لمبی چوڑی علماء کی بحثیں موجود ہیں، لیکن بات کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ یہ جو 10 دن ہیں، صحیح بخاری، ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کی جو پے در پہ احادیث ہیں وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آپ خود سماعت فرما لیجئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 10 دنوں سے زیادہ افضل عبادت کسی اور دن کی نہیں۔ پھر روایات کے الفاظ مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آپ نے تو اس کی بڑی برکت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑے اس کے فضائل ہمارے سامنے تذکرہ کیا ہے، جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں 10 دن لگاتا ہے، کیا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس سے بھی افضل ہے؟ کہ انسان دشمن کے سامنے کھڑا ہے، سرحدوں کا پہرا دے رہا ہے، خون گر رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، کیا ان 10 دنوں کا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں سے افضل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان 10 دنوں کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہاں ان سے بھی افضل ہے، مگر کوئی بندہ جہاد پہ جائے مال لے کے، اپنی جان لے کے، مال بھی لٹائے، جان بھی نشاور کر رہے، شہید ہو جائے، وہ بندہ ضرور افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے اس کا عمل یہ جو شہادت کا ہے، قتل ہونے کا ہے، قتال کرنے کا ہے، مال لٹانے کا ہے، وہ افضل ہے۔ لیکن باقی خوش نصیبی اور خوش قسمتی دیکھیے، جس طرح رمضان ایک نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کی بات یہ ہے ان 10 دنوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کا لوگوں کو احساس ہی نہیں۔ سچی اور راجع بات یہ ہے، بعض محدثین نے بحث کی آپس میں کہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے کہ یہ 10 دن افضل ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ دلائل کو پرکھتے ہوئے رمضان کی جو راتیں ہیں وہ ان دنوں سے افضل ہیں، رمضان کی راتیں، لیکن یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان کی راتوں کو افضل اس لیے کہا گیا کیونکہ ادھر حدیث موجود تھی، قرآن کی آیت موجود تھی کہ ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ صرف اس وجہ سے رمضان کی راتوں کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، لیکن جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بہت بڑی بات ہے خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان 10 دنوں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بات سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام
یہاں سے اندازہ کیجئے نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام ان 10 دنوں میں کیا گیا رمضان کے دنوں سے افضل ہے. رمضان میں انسان کس حالت میں ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں. روزے کی جزا کے حوالے سے آپ کو متعدد حدیثیں پتہ ہیں. آج ان 10 دنوں کے اندر کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اس کی ان 10 دنوں کی عبادت رمضان کے دنوں کی عبادت سے بہتر ہے. ہاں, رات کی عبادت سے بہتر نہیں. رمضان کے تہجد تراویح سے یہ راتیں افضل نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان راتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ راتیں اور یہ دن ہماری خوش قسمتی ہے, اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں کیے ہیں. ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک روایت سے ہو سکتا ہے. بات کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 9 کے 9 دن روزہ رکھنا, ان 9 کے 9 دنوں میں روزہ رکھنا. لیکن یوم عرفہ کا ایک روزہ, ایک روزے کی ویسے آپ کو فضیلت پتہ ہے کہ ایک روزہ کوئی بندہ رکھے نفلی, ایک روزہ تو کتنی فاصلے پہ چلا جاتا ہے جہنم سے؟ 70 برس کے فاصلے پہ انسان چلا جاتا ہے. صرف ایک روزہ رکھنے سے, نفلی روزہ ہو, فرضی روزے کی تو مقدر اور قسمت اور رکھنے والوں کے کیا کہنے, صرف ایک روزہ رکھنے سے انسان آگ سے 70 برس دور ہو جاتا ہے. اور ان دنوں میں ایک دن 9 ذی الحجہ کا, جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, صرف ایک دن کا انسان روزہ رکھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 سال پچھلے سارے گناہ معاف اور 1 سال آئندہ آنے والے سارے گناہ معاف. ان 10 دنوں کی اس سے زیادہ اہمیت. اور پھر ان 10 دنوں کے اندر آپ غور کیجئے, اللہ رب العزت نے جمیع عبادات ان 10 دنوں کے اندر رکھ دی ہیں. حج کا آغاز 8 سے ہو رہا ہے انہی 10 دنوں کے اندر. قربانی جو اللہ رب العزت کی ہر امت کو اللہ رب العزت نے مختلف طریقے دیے ہیں اپنا قرب حاصل کرنے کے. اس امت کو قربانی کی عظیم نعمت سے ہم کنار کیے کہ بندہ چند پیسے خرچتا ہے, جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا, اس کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. وہ قربانی کن دنوں میں ہے؟ انہی 10 دنوں میں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, بات آئی ہے بہت سے لوگوں نے متعدد پچھلے دنوں سوالات بھی کیے, انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسرے خطبے کے اندر ان کو کور کیا جائے. لیکن جو بات عام فہم ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا جو پہلا دن ہے, یہ بات حقیقی ہے, سچی ہے اور درست اور راجح ہے. پہلے دن کی قربانی کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ یہ ان 10 دنوں میں شامل ہے افضلیت کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایام تشریق ہیں ان کی فضیلت اور اجر و ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چوتھے دن کی قربانی اٹھ گئی ہے, چوتھے دن لوگ قربانی کرنا چھوڑ چکے ہیں, سنت سے راز برت رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندہ اس نیت سے سنت زندہ کرتا ہے کہ میں چوتھے دن قربانی کروں گا, تو امید ہے اللہ رب العزت, امید ہے اللہ رب العزت اس کو اس سنت کے زندہ کرنے پہ ہو سکتا ہے پہلے دن سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے دے. لیکن افضلیت پہلے دن کی ہے. چوتھے دن کی قربانی کے حوالے سے بہت سے اشکالات لوگوں کے دماغ میں موجود ہیں. ایک عام فہم کلیہ, ایک بات یاد کر لیجئے, ایام تشریق عربی میں ایام, یوم کی کیا ہے؟ جمع. عربی کی ایک عام بات ہے, کوئی زیادہ مشکل بات نہیں. عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے جو 2 کے لیے الگ لفظ عربی زبان میں موجود ہوتا ہے. 2 چیزوں کے لیے کتاب ہے تو کتابانی, قلم ہے تو قلمانی, 2 چیزوں کے لیے الگ ایک صیغہ موجود ہے. عربی میں واحد یوم ہے اور جو تثنیہ ہے وہ یومان ہے, اور جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ ایام. ایام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 3, کم از کم 3. تو ایام تشریق, ایام تشریق ہے کہ یومان تشریق ہے یا یوم تشریق ہے؟ عام فہم بات ہے, ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کم از کم 3 دن. اب یوم نحر کے بعد 3 دن ہو, عام فہم بات ہے, تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 4 دن, مکمل 4 دن. اور ہر یوم تشریق کے اندر ذبح ہے. اور عجیب بات یہ ہے, بعض میں کہتا ہوں اختلاف ہونا اس طرح کے اجتہادی مسائل میں کوئی مذموم بات نہیں ہے, لیکن آپ حج پہ جاتے ہیں مینا کے اندر, چوتھے دن وہاں پہ قربانی بھی کرتے ہیں, چوتھے دن وہاں پہ قربانی بھی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت فمن تعجل فی یومین کہہ رہا ہے, ومن تاخر فی یومین, 4 دن اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ایام معلومات, ایام معدودات, اللہ کہہ رہا ہے ایام, ایام, ایام تشریق. پھر اس طرح کی بات کرنا کہ یہ جناب انہوں نے نیا مذہب گاڑ لیا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے بات کر لی, یہ تو لغت سے بھی ثابت ہے
کہ قربانی 4 دن ہے، اور انشاءاللہ گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی ہم انشاءاللہ اس مرکز کے اندر چوتھے دن قربانی کریں گے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. صرف مقصد یہ ہے، ورنہ پہلے دن کی قربانی اجر و فضیلت کے اعتبار سے چوتھے دن کی قربانی سے ویسے درجے کے اعتبار سے زیادہ ہے. اب آئیے صحابہ کے طرز عمل کی طرف. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان 10 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے. آپ صرف ان کے عمل کے اوپر نگاہ دوڑائیے، صرف ان کے عمل کے اوپر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان 10 دنوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے. لوگوں کو باور کرانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بازاروں میں نکل جاتے تھے. بازاروں میں نکل کے کیا کرنا مقصود ہوتا؟ تبلیغ کرتے تھے، ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے. نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ ذکر اذکار کے دن ہے. ان دنوں کے اندر آپ نے اپنی عبادات کے اندر ذکر اذکار کا معمول بنانا ہے. 100 ذکر اذکار معروف ہے، کسی بھی مسنون اذکار کی کتاب میں سے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 100 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری تکبیر تحلیل اللہ رب العزت نے ان کے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے. درود پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، روزے رکھیے، جس میں سکت ہے روزہ رکھے اور نماز باجماعت کا اہتمام کیجئے. اس کے علاوہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. ان 10 دنوں میں ہم ہی غافل ہیں. جہاد ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم جہاد کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من مات، جو بندہ مر جائے اور اس نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار نہ کیا، یعنی خواہش نہ بیدار ہوئی یا اپنے نفس کو اس بات پہ مادہ نہ کیا، اللہ رب العزت کل کبھی موقع ملا تو تیرے رستے میں تلوار کو اٹھا لوں گا، کافر کی گردن کو بھی کاٹوں گا، اپنی بھی کٹوا لوں گا. جو بندہ یہ اپنے نفس کو آرڈر نہیں کرتا، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو، جو بندہ اپنے دل کو اس بات پہ مادہ تیار نہیں کرتا، وہ کیا تھا؟ ماتا علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کی حالت میں مر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں جہاد کا موقع نہیں دیا، لیکن جہاد سے افضل اعمال کے دن تو دیے ہیں. اگر ہم ان دنوں میں بھی غفلت کریں، اللہ کی قسم بہت بڑے خسارے کی بات ہے. جس طرح رمضان کے دنوں میں انسان کوئی غافل ہو تو لوگ اچنبے سے دیکھتے ہیں. ہمارے اسلاف اور محدثین ان 10 دنوں کو رمضان سے افضل مانتے تھے، لیکن آج معاشرے کے اندر ان دنوں کی اہمیت ہی نہیں پتا. ان دنوں سے ایسے گزرا جاتا ہے، صرف منڈیاں سجی ہوئی ہیں، وہ بھی خریدنا سنت ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے، منڈیوں میں جانا، جانوروں کو خریدنا، یہ سب نیکی کے کام ہے، کیونکہ اللہ کے لیے گھر سے نکل رہے ہو، اللہ کے لیے قربانی کا جانور. لیکن یہ صرف ونڈو شاپنگ کا اور منڈیوں میں جانے کا ایام نہیں ہے، ان میں اللہ رب العزت کی عبادات بھی کرنی ہے. اور یہ جو قربانی کے 10 دن ہیں، یہ اللہ رب العزت کس پیغمبر، کس نبی، کس عظیم رسول کی سیرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں. اس حوالے سے مختصر سے وقت میں حضرت ابراہیم کی زندگی کا انشاءاللہ اس جمعے میں بھی اور اگلے جمعے میں مختصر تذکرہ کر کے اپنے بات کو دوبارہ جنت کے حوالے سے جمعوں کو شروع کریں گے. حضرت ابراہیم محدثین مورخین کے نزدیک آزر نامی ایک شخص کے گھر پیدا ہوئے، جن کو تاریخ نے تارخ بھی کہا. اور پیدا ہوئے تو کیا دیکھا؟ 2 روایات ملتی ہیں کہ ان کا باپ بت بناتا ہے، اور دوسری روایات کے اندر ان کے باپ کا نام اصل میں آزر نہیں تھا، لیکن جس بت کی وہ پوجا کرتے تھے اس کا نام آزر تھا. آزر اس کو بنایا کرتے تھے تو ان کا نام بھی آزر پڑ گئے. اب ساری بچپنا کس حالت میں گزرا کہ باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، باپ بت بناتے ہیں مٹی سے، گارے سے، اس کو دھوپ میں سکھاتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم ابھی بچے ہیں. دیکھیے اسلام دین فطرت ہے، اس دین فطرت کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے بعد جو دین فطرت اللہ رب العزت کے جو تمام کے تمام تخلیق کے میدان کے اندر جو آیات ہیں حضرت ابراہیم کے باب میں کس طرح اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بیان کی. وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان بے دین بھی پیدا ہو، یعنی بغیر کسی مسلمان کے گھر نہ بھی پیدا ہو، اس کا باپ یہودی عیسائی کوئی بھی نہ ہو،
پھر بھی اللہ رب العزت کے وجود کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم دیکھتے کہ میرے بابا بتوں کو بناتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا۔ حضرت ابراہیم ابھی نبوت نہیں ملی۔ بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید نبوت بچپن سے مل جاتی ہے۔ کتابت تقدیر کے باب کے اندر جو روایات ہیں ان کو پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن کتابت تقدیر میں ابراہیم نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکھے گئے، لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ اس عمر میں نبوت ملنی ہے۔ پیدائشی نبی نہیں تھے، بعد نبی پیدائشی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ نبوت کو عطا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کو، لیکن حضرت ابراہیم ابھی بچے ہیں، نبوت نہیں ملی، صرف سوچ و فکر کر رہے ہیں یہ مٹی کا بنا ہوا میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میری فریاد رس نہیں ہو سکتا، یہ میرا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے بھی حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ نمونہ غور و فکر کرنا اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر۔ فلما جن علیہ اللیل، کیا دیکھتے ہیں؟ رات ہوتی ہے، رآ کوکبا، ستارے کو دیکھتے، قال ھذا ربی، شاید یہ جو ستارہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا چمکدار ہے، بڑا روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، کیا کہا؟ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والے کو پسند کروں؟ ابراہیم غروب ہونے والے کو رب مان لے، یہ ابراہیم گوارا نہیں کرتا، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، نبوت نہیں ملی۔ پھر کیا دیکھا؟ فلما رہا، اگلے دن، بعض محدثین نے لکھا اگلے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ رال قمر بازغن، دیکھا چاند کو، یہ تو ستارے سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے، دیکھنے کو بڑا ہوتا ہے، اگرچہ ستارے بڑے ہوں لیکن نظر آنے میں چاند ستارے سے بڑا ہے۔ کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، میں اس کو پکارتا ہوں۔ جب غروب ہوا کیا کہا؟ لئن لم یہدینی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہیں، سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن فلما افلت، جب غروب ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، اے قوم ابھی نبوت نہیں ملی لیکن سورج کو غروب ہوتا دیکھ کے کیا اعلان کرتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، میں برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، دیکھیے کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں، فطرت سے کیا جملے بول رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں جس نے ساری زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفا وما انا من المشرکین۔ آج کے بعد ابراہیم اس رب کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس وقت نبوت کو عطا کیا گیا، فہم پہلے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اوپر نبی کریم کی سنت بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، کیا کرنے؟ غور و فکر کرنے۔ غار حرا میں جو نبوت آنے کا سارا واقعہ مذکور ہے، اس سے پہلے تاریخ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، نبی کریم نبوت ملنے سے عرصہ قبل 2-3 سال بعد روایات کے اندر آتا ہے، جایا کرتے تھے، پہاڑ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، غار کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں، یاد رکھیے، کبھی زمانہ شرک کے اندر، جب مکہ، قریش مکہ زمانہ شرک میں مبتلا تھے، 360 خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت ملنے سے قبل بھی کبھی ان کو سجدہ نہیں تھا کیا، کبھی ان سے نہیں تھا مانگا، کبھی ان کو نہیں تھا پکارا۔ تو حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو بہت قدر مشترک رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر محدثین نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین قدر مشترک کیا ہے۔ ایک قدر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو فطری طور پہ جس طرح حضرت ابراہیم نے پہچانا، اسی طرح نبی کریم بھی پہلے پہچان چکے تھے، نبوت بعد میں ملی۔ حضرت ابراہیم بھی پہلے پہچان چکے تھے، نبوت اور رسالت بعد میں ملی۔ اب آتے ہیں اپنی قوم کی طرف، آ کے کیا کہتے ہیں؟
ما हाज़िहि तमासील लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या चीजें हैं जिनके सामने इत्काफ करते बैठे हो? ये जो तमसीलें हैं इनके सामने इत्काफ करते हो, इनके सामने झुकते हो, इनके सामने बैठते हो। मैं एक चाल चलूंगा, मैं अनकरीब एक चाल चलूंगा इन बुतों के साथ, देखना क्या होगा। फिर वो चाल मशहूर वाकया है, हजरत इब्राहिम सारे बुतों को तोड़ देते हैं। और उससे कबल एक वाकया जो कुरान पाक में आता है, जिसका मुनकरीन हदीस हर वक्त तमस्खुर उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक के अंदर हजरत इब्राहिम के दो वाकयात जिसका मुनकरीन हदीस इनकार करते हैं ना, समझते हैं असल में मुनकरीन हदीस का एक और बात याद कर लीजिए। मुनकरीन हदीस फिक्री तौर पे जाहिल होते हैं। हदीस पढ़ी, उसके ऊपर एतराज किया, ये नहीं पता कि इसका बाद हिस्सा कुरान में भी मौजूद है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्राहिम ने 3 बातें खिलाफे वाकया कही। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम बयान कर रहे हैं कि इब्राहिम ने 3 बातें खिलाफे वाकया कही। बड़े बड़े नामवर दौरे हादर के एक मुफस्सर ने भी ठोकर खाई। उसने कहा मेरी अकल में यह हदीस नहीं आती। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। किताब के अंदर, कुरान के अंदर इब्राहिम का जिक्र होना चाहिए क्योंकि वह सच्चा नबी था। बुखारी शरीफ कह रही है कि खिलाफे वाकया 3 बातें की। मैं इस हदीस को नहीं मानता। यह सिर्फ हदीस का इनकार नहीं किया, कुरान का भी इनकार करके मुतालिया होता तो पता होता कि 2 बातों का जिक्र कुरान में भी मौजूद है, तीसरी का नहीं है। 2 बातों में से एक बात यहां पे इब्राहिम ने की, इन्नी सकीम। इस तारे की तरफ देखा, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ मेले पे, आओ हमारे साथ, तुम भी चलो। तो जवाब में सितारे की तरफ नजर उठाई, एक मुगालता डालने के लिए। नीयत बुतों को तोड़ना थी, नीयत ये थी आज ये चले जाएंगे, पीछे से मैं ऐसा अमल करूंगा इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लफ्ज क्या कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। और उस मुआशरे के अंदर जब सितारे की तरफ कोई बंदा देख के ये बात करता था तो उनको इत्मीनान हो जाता है शायद ये कवाकब परस्त है, सितारा परस्त है, कोई बात नहीं। हजरत इब्राहिम की ये बात कुरान पाक में मौजूद है, तुमने हदीस का इनकार कर लिया, लेकिन तुम कुरान के भी मुनकर हो। कुरान पाक में 2 वाकया, दूसरी बात भी है आगे इसी बाब के अंदर आती है। आए देखा सारे के सारे बुत टूटे हुए हैं। कहा ये किसने किया? आपस में मशवरा करने लगे। समेना फतन यज़कुरु युक़ालु लहु इब्राहिम, हमने एक लड़के इब्राहिम को इस बारे में बात करते हुए देखा था। अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, क्या तूने हमारे इलाहों का ये हाल किया है इब्राहिम? आगे हजरत इब्राहिम दूसरी बात जिसका मुनकिरीन हदीस की वजह इनकार करते हैं, कुरान पाक में मौजूद है, बल फ़अलहु कबीर, बल्कि इनके बड़े ने यह किया है। पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं। जब इब्राहिम ने यह जुमला कहा पूछो इनसे अगर ये बोलते हैं, अगर ये कलाम करते हैं, बल फ़अलहु कबीरुहुम, इसके बड़े ने यह किया होगा जो बचा हुआ है अकेला, पूछ लो। उन्होंने सरों को झुकाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो देखिए अकल के ऊपर पर्दा कैसे पड़ता है। अगर हिदायत आनी होती इसी जुमले से आ जाती, लक़द अलिमता, हज़रत इब्राहिम को कह रहे हैं आप जानते हैं ये बोल नहीं सकते, और दिल में ये ख्याल आ रहा हम ही जालिम है जो बोलते नहीं, उनको आज इलाह बनाया हुआ। इब्राहिम कह रहा पूछो इनसे। हजरत इब्राहिम के सामने नुकीसू का लफ्ज भी कुरान पाक में मौजूद है, सरों को शर्मिंदगी से झुका लिया और कहा कि इब्राहिम तुझे पता है मा हाउलाई यंतिकून, ये तो बोलते ही नहीं। हजरत इब्राहिम ने उसी वक्त तौहीद के कुलाड़े को उठाया, कहा उफ़्फ़िल लकुम, और तुम्हारे ऊपर तुफ है, तुम्हारे ऊपर हैरत है, उसको पुकारते हो जो बोलना भी नहीं जानता, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। अजीब फलसफा गड़ा हुआ। अल्लाह जो कह रहा है इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो जवाब क्या देना? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो क्या जवाब देना है? कि अल्लाह करीब है। और आज का मौलवी, आज का पीर, आज का फतवा देने वाला, जब उससे अल्लाह के बारे में पूछा जाए तो क्या कहता है? अल्लाह दूर है, अल्लाह के पास जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, वसीला चाहिए। अजीब फलसफा है। मुर्दा जो अल्लाह की मखलूक है, जो मर गया, कब्र में मिल गया, मट्टी हो गया, वो बगैर वसीले के सुनता है।
اور جو خالق ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جو مالک ہے، اس کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ یہ عقل کے اوپر پردہ ہے. مردہ بغیر وسیلے کے سن رہا ہے، اور اللہ حی القیوم، اس کو وسیلے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم نے کلاڑے کو اٹھا لیا، اف لکم، اور شرم کرو، حیا کرو. اس کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. جواب میں چاہیے تو کیا تھا؟ ہدایت ہوتی. لیکن کیا کہتے ہیں؟ حرقوہ، اس کو جلا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اپنے الہوں کی مدد کرو. نعوذ باللہ جملے ہیں. وانصروا آلہت، اپنے خداؤں کی مدد کرو. اور جو خدا تمہاری مدد کا محتاج ہو. اور پھر بعد میں عجیب و غریب فلسفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میری مدد کرو. اور اللہ کے انصار اللہ تعالیٰ خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کتنی کم فہمی کی بات ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے، اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت کو حاجت نہیں ہے ہماری نیکی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری کائنات کے انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیک ہو جائیں، یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کی طرح ہو جائیں. سب سے زیادہ متقی کون تھا؟ نبی کریم. اگر اس جیسی پوری کائنات ہو جائے، اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر ساری کائنات تم میں سے جو سب سے برا ہے، فرعون، شداد، حامان، قارون جیسی بھی ہو جائے، اللہ کی بادشاہی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تم اس جملے سے، قرآن پاک کے جملوں کے اوپر غور کرو. ان خداؤں کی مدد کرو. منت کیا مانگی؟ عورتوں نے منت مانگنا شروع کر دی کہ جو بھی منتیں مانگتی تھی، اتنی لکڑی، اتنے من لکڑی ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے نظر دیں گے اگر تو نے بت ہمارا کام. اور یہ بھی یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درخت، حجر اور بت اور مٹی کی پوجا ہوتی ہے. اللہ کی قسم یاد رکھیے، کوئی مجرد مٹی کی پوجا نہیں کرتا، کوئی مجرد پتھر کی پوجا نہیں کرتا. اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہوتی ہے. کیا؟ یہ فلاں نیک آدمی کی تمثیل ہے، یہ فلاں نیک بندے کی. کب یہ آج انڈیا میں بھی چلے جائیں، ہم ان کو بت پرست مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں، لیکن کیا وہ مٹی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ رام کا بت ہے، یہ فلان کا بت ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے. اس بت کو تمثیل بنایا جاتا ہے کسی شخصیت کا، اصل میں عبادت اسی شخصیت کی ہو رہی ہوتی ہے. یا ہمارے معاشرے کے اندر بھی عبادت شخصیات کی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب کہا جاتا ہے یہ جی قرآن کی ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، جی یہ جی ساری بتوں کے بارے میں، یہ شخصیات کی پیروی کے بارے میں نہیں. یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ڈل گیا. حضرت ابراہیم کے لیے منتیں مانگی جا رہی ہیں، اے فلاں اگر تو ہمارا یہ کام کرے گا ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی دی جائے گی. تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ منجنیق جو ہتھیاروں کے اندر استعمال ہوتی تھی پرانے دور کے اندر، ایک بہت بڑا آلہ جس کے ساتھ بہت باری باری پتھر اٹھا کے قلعے کی دیواروں پر مارے جاتے تھے اور قلعہ زمین بوس ہو جاتا تھا. وہ منجنیق سب سے پہلے اس قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار کی اور لکڑیوں کو جمع کرتے رہے. انشاءاللہ اس واقعے کے حوالے سے آئندہ خطبہ جمعہ میں تفصیلی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر،
حضرت ابراہیم اور ان کی سیرت مسلمانوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک نمونہ قرار دی ہے. انہی کی سیرت کے ایک باب کے حوالے سے آج کل ہم لوگ قربانی اور اس کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں. انشاءاللہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے آئندہ خطبہ جمعہ میں چند گزارشات کو رکھا جائے گا. بعض لوگوں کے جو سوالات ہیں، چونکہ یہ ہفتہ پورا خریداری میں گزرنا ہے، ان سوالوں کے مختصر طور پہ میں جواب دینا چاہتا ہوں جو لوگوں نے سوال کیے. سب سے پہلی بات، جانور کا قربانی کے لیے جو جانور کرنا ہے اس کے اندر 5-6 عیب ایسے ہیں جو قربانی کے لیے مانے ہیں. جو منع ہے وہ جانور نہیں کرنا. ان میں سے ایک جو بات معروف ہے کہ لنگڑا نہ ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، لیکن اگر مسل پل ہوا ہو، ہلکا ہلکا لنگڑا کے چل رہا ہے، وہ لنگڑے میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان کا کٹا ہوا نہ ہو. اس بارے میں بھی بعض اختلافات موجود ہے کہ کان کا معمولی کٹا ہونا جو اس کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کر رہا، معمولی سا، وہ مانے قربانی نہیں ہے. کان کا پورا کٹا ہونا بعد میں 1/3 بیان کیا. اور یہی نصاب سینگ کے بارے میں بھی ہے کہ سینگ اتنا نہ کٹا ہو کہ جانور بدنما نظر آئے. ہاں معمولی سا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. پھر آئیے، بہت زیادہ کمزور، بیمار اور ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو. یعنی آپ جانور کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو کپ کپار ہے، یہ تو بہت کمزور ہے، چاہے بیمار نہ بھی ہو لیکن کمزور نظر آ رہا ہے، حد سے زیادہ کمزور ہے، اس کی قربانی نہیں. حد سے زیادہ عمر بڑی ہو چکی ہے، دیکھنے میں پتہ لگ رہا ہے بوڑھا ہے، اب عمر گزار چکا ہے، اس کی قربانی نہیں ہے. یہ وہ عیب ہیں جو قربانی میں مانے سب. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ کیا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں اس بارے میں بڑے اشکالات ہیں. ہم نے ساری زندگی سنا ہے جی بھیڑ کا 1 سال کا بچہ لگ جاتا ہے، چھترے کا 1 سال کا بچہ لگ جاتا ہے، دمبے کا 1 سال کا بچہ لگ جاتا ہے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، تم نے نہیں ذبح کرنا مگر 2 دانت کے، 2 دانت اور اس سے اوپر. یہ بات بھی یاد رکھیے، 2 دانت کم از کم کی شرط ہے. 2 دانت کا کوئی جانور جب تک نہ ہو وہ قربانی میں نہیں لگتا. جو بھیڑ کا، دمبے کا، چھترے کا 1 سال کا بچہ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ امت کے غریبوں کے لیے آسانی ہے کہ ہاں قربانی کے پیسے پورے کے موجود نہیں ہیں بڑے جانور کے، قربانی کرنے کی خواہش ہے، دوندا مہنگا ہے، تم چھترے کا 1 سال کا بچہ لے لو، تم بھیڑ کا 1 سال کا بچہ لے لو، چاہے دوندا نہیں ہوا، دمبے کا 1 سال کا بچہ لے لو. لیکن اگر بندہ یہ کہ دمبا 20,000 کا لے کے آ رہا ہے، 25,000 کا لے کے آ رہا ہے بغیر 2 دانت کے، اور مارکیٹ میں 2 دانتا جانور 16, 17, 18,000 میں موجود ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے. صرف 1 سال کا بھیڑ کا بچہ دمبیا اس کے لیے اجازت ہے جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، جس کو تنگی ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے. یہاں سے بھی قربانی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اور قربانی کے حوالے سے علماء کا لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے کہ آیا یہ فرض ہے، مستحب ہے، سنت موقدہ وغیرہ. یاد رکھیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات متعدد ہیں. فصلی لربک وانحر، قربانی کرنی چاہیے. واذکر اللہ، اللہ کے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کے چھری کو چلاؤ، یہ حکم موجود ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کے ایام کے اندر اس کی جیب میں قربانی کے پیسے موجود ہوں اور وہ قربانی نہ کرے، اس کی وعید وہ سخت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور قربانی کا جو نصاب ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا صرف اس کے اوپر قربانی ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات جو بعض مسائل ہوتے ہیں، جیسے عقیقے کے اندر جانور کا دوندا ہونا شرط نہیں، ہر مسئلہ الگ ہوتا ہے. قربانی کے اندر نصاب زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی بہت امیر بھی ہو سکتا ہے اور قربانی کے دنوں میں اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کی جیب میں پیسے نہیں، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں. اور ایک بندہ جو زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے لیکن قربانی کے ایام میں اس کے پاس 20-25 ہزار روپیہ موجود ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ ویسے بھی یہ جو عبادات کا معاملہ ہوتا ہے یہ تو انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میری جیب کتنی ہے اور میں قربانی کرنے کی سخت رکھتا ہوں. کوئی غریب آدمی بھی اگر قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کی سخت رکھتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. اور یہ جو فلسفہ معاشرے کے اندر موجود ہے، ہمیشہ 2 باتیں آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا. جب قربانی آتی ہے، کانگو وائرس
چیچڑ، پورا سال کوئی شور نہیں، پورا سال ہم گوشت نہیں کھاتے، پورا سال جانور ذبح نہیں ہوتے، جب قربانی کا ایام آئے یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے تقرب کے لیے جو چیزیں کی جائے ان سے برگزر، ان سے دور کیا جائے، ان سے دور رکھا جائے۔ پھر دوسرا فلسفہ معاشرے میں کیا ہے جی، قربانی کی جگہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر لی جائے، حج کی جگہ کسی غریب کی بیٹی کا جہیز دے دیا جائے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے بارے میں یہ آرگیومنٹس وہ لوگ دیتے ہیں جو ایک دو لاکھ روپے کا آئی فون اور لیپ ٹاپ خرید کے لاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھانے جائیں ہوٹلوں کے اندر 10-15 ہزار کا کھانا اڑائیں گے، اس وقت آئی فون کی جگہ غریب کی بیٹی کی شادی یاد نہیں آتی، اس وقت 10,000-15,000 کا کھانے کی جگہ غریب کی شادی یاد نہیں آتی۔ جب بھی کوئی اللہ کے دین کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، ساتھ ہی جی یہ قربانی کی جگہ شادی کر دینی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کے شاعر ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے دیکھیں عام بات ہے جی، یہ جاتے ہیں حج کے اوپر 5 لاکھ لگاتے ہیں، 5-6 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمارا شرح صدر ہونا چاہیے۔ اور ایک اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ کھالیں اسپتالوں کو دینا اور دیگر جگہوں پہ دینا، فلاحی اداروں کو دینا جائز ہے، یاد رکھیے کھال صدقہ ہے۔ قربانی کی کوئی چیز یا انسان خود استعمال کر سکتا ہے یا صدقے کے طور پہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے تو دی جا سکتی ہے، ہسپتالوں کو دینا جائز ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ہسپتالوں کو یا فلاحی اداروں کو تو اور جگہ سے بھی ان کے سورسز ہوتے ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، ان کا فنڈ پورا سال چلتا ہے۔ یہ قربانی کی جو کھال ہے اس کا سب سے زیادہ مستحق اللہ کی قسم دین کے ادارے ہیں۔ کیوں؟ یہ دین کے ادارے جن کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا شوکت خانم کو دینے والے کی کھال ضائع، یہ نہیں میں کہوں گا، نہ یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ سب لوگ اپنی کھالوں کو اگر دینا ہے تو اسلامی مدارس کو دیجئے، اسلامک سینٹرز کو دیجئے، یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام